وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا چارج لیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر میں غلط روش اختیار کروں، اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ مجھے سیدھا کر دینا. خلیفۃ الرسول کا خلافت کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دینا قیامت تک آنے والی امت کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں، اہل فکر جو لوگ ہیں، جو اہل نظر ہیں، انہیں اپنے گرد و نواح پر نظر رکھنا ہوگی، اپنے حکمرانوں پر، اپنے گھر کے معاملات پر، اپنی لوکیلٹی پر، ہر جگہ انہیں یہ شرعی ذمہ داری ہے اپنے خطیب پر، اپنے امام پر نظر رکھنا ہوگی کہ اگر خطیب ہو یا امام ہو یا حکمران ہو، اگر وہ راہ خدا اور راہ رسول سے ہٹتا ہے، اس کا محاسبہ اور اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. ایون دیٹ کہ میں کیوں نہ ہوں، اگر ممبر پر بیٹھ کے میں اپوائنٹڈ ہوں، ممبر پر اگر بیٹھ کے میں ایسی بات کرتا ہوں جس سے گمراہی پھیلتی ہے تو میرا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. یہ پیغام تھا سیدنا صدیق اکبر کا. لوگوں کو جادہ مستقیم پر اگر رواں دواں رکھنا ہے تو ان پر کڑی نظر رکھنا ہوگی، اور اگر تو ان کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے تو پھر آپ نے ان کا دست و بازو بن جانا ہے، پھر آپ نے ان کا حمایتی بن جانا ہے. اگر آپ کا حکمران طبقہ یا آپ کے سربراہ یا آپ کی قیادت جو ہے اگر تو راہ خدا پر چل رہی ہے، راہ مصطفیٰ پر، تو اس کے دست و بازو بن جائیں. اور اگر وہ جادہ مستقیم کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ نے اللہ کے دین کو جو ہے اس کی حجت قائم کرنی ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار جو کرتے ہیں کرنے دے، ہمارا کیا جاتا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کی قبر جانے، اس کا حساب جانے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح معزول ہو جانا، بیٹھ جانا، اور پھر کسی کے راستے کو نہ روکنا، یہ ٹھیک نہیں. چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، جو بھی جادہ مستقیم سے ہٹے گا اس کے راستے کو روکا جائے گا. آپ لوگوں کو ناز ہے اپنے تقوی پر، اپنی پارسائی پر، کہ جی ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم تو کچھ نہیں کرتے، آپ تو ٹھیک ہیں، آپ کی تو نمازیں بھی، روزے بھی، سارے صوم و صلات کے پابند ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ باتیں پسند ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر ان لوگوں نے اپنے گرد و نواح میں نہ دیکھا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اَن یبعث علیکم عقابا منہ تدعونہ فلا یستجاب لکم. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کا یہ حشر کریں گے، ایسی دردناک سزا دیں گے، اور پھر وہ رو رو کے دعا کے لیے پکاریں گے تو میں ان کی دعا نہیں سنوں گا. یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ وہ لوگ جو پارسا ہیں، وہ لوگ جو بات میری سمجھ میں آ گئی. یہ جو ایک تصور ہے، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر تم ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب آئے گا تم کچھ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. آپ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صبح سے فکر مند تھے، جمعہ کے لیے تیار ہو کے آ گئے. امام ترمذی کی روایت لے رہا ہوں جی، اور جابر بن عبداللہ راوی ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ اس بستی کو برباد کر دو، اٹھا کے زیر و زبر کر دو. جبریل نے عرض کیا یا اللہ
اس بستی میں تیرے فلاں ایک بندہ بھی موجود ہے، فلاں ایک بندہ بھی موجود ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بستی کی بربادی کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے تو نیک بندوں نے تیری ذرا بھر نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں جبریل، اس شخص سمیت ساری بستی کو پلٹ دو۔ یہ جو نیک ہے نا، بیچ میں نیک لوگ، ان نیک لوگوں سمیت پوری بستی کو برباد کر دو، تباہ و برباد اور تہو بالا کر دو، کیونکہ میری اور میرے نبی کی عزت اور دین پامال ہوتا رہا اور یہ چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے اپنی نماز۔ حدود الہی کو پامال ہوتے دیکھ کے بھی ان کے چہرے غضبناک نہیں ہوئے، حدود الہی کو پائمال ہوتے دیکھ کے بھی چہرے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعَرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں کہ فار اے مومنٹ، جسٹ فار اے مومنٹ، اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پیشانی پر نہ تو بل آیا اور نہ ہی غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ میری حدود پامال ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھتے رہے، دھڑا دھڑ نمازیں، دھڑا دھڑ روزے، حج، عمرے۔ یہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں؟ افراتفری آپا دھاپی پڑی ہے۔ میں اور آپ اگر خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں اور ہماری پیشانی پر بلب نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق الہی کی جو حدود پائمال ہو رہی ہیں، اپنی سطح پر جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ ایمان کا کوئی درجہ تو ہوگا۔ چلیں، اچھا بس اوقات لوگ پولیٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں، مختلف الخیالات ہوتے ہیں۔ افتخار صاحب اگر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو شیخ کرامت صاحب پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ شیخ صاحب کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو درمیان میں سے ایک بندہ بولتا ہے او چھڈو یار، سانوں کی لگے، جو ہوندا ہون دیو، اے جانے دا کم جانے۔ تو میں کہتا ایسا نہ کرو، اب برے کو برا بھی نہ کہیں۔ افتخار صاحب کا اپنا شعور ہے، کرامت صاحب کا اپنا شعور ہے، آپ وقار صاحب کا اپنا شعور ہے، آپ کا اپنا شعور ہے۔ اپنی شعور اور عقل کے اور اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق اگر آپ کسی کی پالیسی کو کنڈیم کرتے ہیں اور کسی کو برا کہتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک ایمانی غیرت ہے، جذبہ ایمانی کی یاری۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ انٹرسٹ کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، انٹرسٹ کے خلاف ریٹ کر رہے ہیں۔ انٹرسٹ اسلامی آئیڈیالوجیکل کونسل کہتی ہے ختم کریں، بینک نے جا کے ریٹ کر دی، تو بات ہی نہ کی جائے۔ تو میں کہتا ہوں خاموش، انہیں بات کرنے دیں، سلینگ لینگویج یوز نہ کریں، لیکن بات تو کریں نا کہ اگر کسی پالیسی غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے چہرے پر تو شکن ہی نہیں آتی، فٹافٹ نمازیں اور تسبیحیں اور عمرے اور یہ سارے مصروف ہیں اپنے۔ جبریل انہیں پہلے برباد کرو، یہ بربادی کے زیادہ حقدار ہیں، یہ میرے عذاب اور غضب کے زیادہ حقدار ہیں کہ میری حدود پامال ہوئیں، میرے نبی کی پامال ہوئیں۔ اور اللہ فرماتا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَّعَرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا، اور یہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں۔ یقیناً اپنے گرد و نواح میں کوئی بھی طبقہ اور شعبہ ہو، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں وہ نہیں دفع کرو، غیبت ہو رہی، سانے کی لوڑے، پیٹھ پیچھے گلا کر دی، غیبت ہو رہی ہے۔ آپ کی اکانومی برباد ہو گئی، آپ کی اقتصادیات برباد ہو گئی، آپ کی معیشت برباد ہو گئی، آپ کا ڈیفنس برباد ہو گیا، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ تو ہم یہ بھی نہ کہیں کہ یہ لوٹ مار کر گئے، یہ بات بھی نہ کریں۔ یعنی مطلب ایک چیزیں اظہر میں الشمس ہیں تو اس پر بھی بات نہ کی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بیت پر بات کر رہا تھا کہ بیت علی الجہاد ہے، بیت علی الاسلام ہے، بیت علی الہجرہ ہے، بیت علی الامارہ ہے، اور بیت اطاعت کے حوالے سے رشد و ہدایت کی بیت کی بات میں کرنے جا رہا ہوں جی، جس پر میں نے لاسٹ فرائیڈے بھی بات کی تھی۔ روحانی ارتقاء، اسپرچول جو آپ کی ایولیوشن ہے، جس کو آپ اسپرچل ایولیوشن کہتے ہیں، یہ روحانی ارتقاء کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو کیا آپ کے گرد و نواح میں افراتفری نہیں مچی ہوئی؟ مچی تو ہوئی ہے۔ پیروں نے روز ٹیلی ویژن پر خبریں آ رہی ہیں، روز آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ فلاں پیر نے اتنی لڑکیوں کو برباد کر دیا، عزتیں برباد کر دی، اتنا مال لوٹ لیا، اتنا یہ کر لیا۔ بیگنگ کے حوالے سے اتنی خرابیاں آ رہی ہیں، تو سامنے تو ہے نا، آپ کیسے خاموش ہو کے بیٹھیں گے؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا اور آگے بڑھنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مقتدا، آپ کا
مرشد، آپ کا پیر، آپ کا ہادی، اسے متشرع اور متدین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ متشرع اور متدین، یعنی اس کو دین کا عالم ہونا چاہیے اور دین کا عامل بھی، عالم بھی اور عامل بھی ہونا چاہیے، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر، دلق اویس اور چادر زہرا۔ ہاں، زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا، لیکن علامہ اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا جتنی بلیک میلنگ دین کے نام پہ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ باقاعدہ ہماری یہ جو آستانے، ایکسیپشن از آلویز دیئر، اچھے آستانے موجود ہیں دین کی راہ پر چلنے والے، میری آنکھوں کا سرما، سر کا تاج، ہمارا اعزاز و اکرام، پڑھے لکھے ہمارے شیوخ، مشائخ، پیر، مرشد، بہت عالم فاضل، مدارس آگے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے مقتدا ہونے کے لیے اہلیت اور معیار، اہلیت اور معیار یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے لیے پیر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارا معیار پیر زیادہ ہے، صاحب زیادہ ہے، امیر زیادہ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اہلیت اور معیار جو ہے بنیادی طور پر تو وہ ضروری ہے جس کو ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے روحانی مراکز اچھے بھی ہیں۔ اچھا، شریعت، مذہب، طریقت اور مسلک، شریعت، طریقت، مذہب اور مسلک، چار الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، ویسے تو فرق ہے ان میں، بظاہر لفظ آپ کو جدا جدا لگتے ہیں، لیکن منزل سب کی ایک ہے، وہ ہے وصول الی اللہ۔ شریعت بھی اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، طریقت بھی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، مذہب بھی وہیں لے کے جاتا ہے، مسلک۔ آفٹر آل دیئر ڈیسٹینیشن از سیم، ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے، ان کی منزل جو ہے، ان کی منزل ایک ہے، منزل کوئی اور دوسری نہیں ہے، اور کوئی اس میں قدر مشترک بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، میری شریعت کے آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈیزائر کرتے ہیں، وہ میں نے کچھ فرائیڈے پہلے، جمعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ صاحب آئے، ٹیلی فون کیا، جی علامہ صاحب 2 بچے دے دیں، تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں امی یا ابو جان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ سارے راستے میں سورۃ یاسین پڑھتے جائیں گے اور رحمان پڑھیں گے، واقعہ پڑھیں گے، 2-3 بندے۔ تو میں آپ سے کس نے کیا پڑھیں؟ کہتا جی برکت ہو جائے گی، میں گھر بیٹھ کے شریعت ایجاد نہ کیا کرو اور نہ مجھے ڈکٹیشن دو، کوئی بچہ نہیں جائے گا، چپ کر کے کلمہ پڑھو اور اپنے والد کی جو میت کو لے جاؤ، جا کے قبر میں اتارو، جا کے دعا کرو، جو کرنا ہے کام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات، یور ڈیزائرز، یور ایمبیشنز میری لائی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ 1 لاکھ دفعہ، 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھانا ہے، بچوں کو بھیج دیں، تو میں کہ خود پڑھ لو نا، خود پڑھو، یہ کرائے پر منگوا کے پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، 20 بچے چلے جائیں، کہنے 7 دن لگ جائیں گے، تو میں کہ ان کے جو ماں باپ کی امانت میرے پاس ہے، انہوں نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، 7 دن کا حساب آپ چکائیں گے یا آپ دیں گے؟ میں کہ میرے پاس اس طرح کا دین نہ لایا کریں۔ اب خوف کے مارے پہلے تلاش کرتے ہیں گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی، مولوی صاحب بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، نہ بیٹھو پھر آ جاتے ہیں، پھر آ کے بات کرنے، پتہ مولوی صاحب نے ہمارا اکاؤنٹ سیٹل کر دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری خواہشات میرے لائے دین کے تابع نہیں ہوتی، تو یہ بات یاد رکھنا، تم مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، اچھا لفظ جو نواجز آئے نا، داڑھوں سے پکڑ لو، یعنی ان کی سنت کو آپ نے دانتوں سے نہیں پکڑنا، داڑھ سے پکڑنا ہے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ داڑھ کیوں فرمایا ہے؟ داڑھ سے چیز مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، سامنے سے کھینچو تو کھینچنا آسان ہوتا ہے، جب داڑھ کے نیچے دبا لیں اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لو۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ آوارہ منش لوگوں نے طریقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے،
ایسا ہے آوارہ منش لوگوں نے طریقت کا لبادہ اور رکھا ہے، کہیں دھمال پڑ رہی ہے، کہیں مرد و زن کا مخلوط اختلاط ہے، کہیں رقص ہو رہے ہیں، کہیں کنگن پہنے جا رہے ہیں، بالوں کی مینڈیاں کی جا رہی ہیں، کہیں نہ جانے ڈھول بجا کے چادریں لے جائی جا رہی ہیں، اور غیر متشرع اور غیر متدین لوگ جو ہیں وہ مسندوں پر براجمان ہیں۔ آپ چپ رہتے ہیں نا، آپ نہیں بات کرتے، آپ بولتے بھی نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھی کا دوست کا پیر آ جائے نا، پیر کی چھوٹی چھوٹی داڑھی اور اس کے ہاتھ چوم رہا ہو، قدم چوم رہا ہو، نذرانے پیش کر رہا ہو، تو آپ یوں دیکھ کے منہ کر لیتے، یار ہے نا، تو پیر ہے، اتنا کافی ہے کہہ دینا؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جبریل سے کہوں گا اس کو پہلے برباد کرو جو منہ پھیر کے ادھر کر لیتا ہے۔ عمران صاحب کیوں نہیں بولتے؟ بولے نا عمران صاحب کا، کسی کا پیر سامنے آتا ہے، غیر متشرع ہے، غیر متدین ہے، غیر عالم ہے، غیر عامل ہے، تو بولتے کیوں نہیں؟ بولیے، بتائیے اسے کہ یار تو غلط کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ تیرے لیے جہنم کی راہیں تو ہموار کر دے گا، جنت کی راہیں ہموار نہیں کرے گا۔ کہیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پہلے برباد کرتا ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں۔ خاموش نہیں رہنا، آپ نے بات کرنا ہے۔ شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ شریعت غذا ہے تو طریقت انرجی، ٹھیک ہو گیا؟ شریعت اگر آنکھ ہے تو طریقت بصارت، ویژن۔ شریعت اگر بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، تو طریقت عمارت ہے۔ شریعت اگر درخت ہے تو طریقت اس کا پھل ہے۔ شریعت اگر جسم ہے تو طریقت روح ہے۔ شریعت اگر روح ہے تو بدن اس کا قلب ہے۔ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہیں، بڑی پہنچی ہستی ہیں، اور جب پیر صاحب سے مسئلہ پوچھا جائے تو پیر صاحب خاموش ہو جاتے ہیں؟ آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں بات آپ کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تمام اولیاء کرام کا کلام، یہ میں مشکل بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی مشکل بات۔ ینگسٹر از ہیئرنگ، لسننگ ٹو می، لسن می کیئرفلی واٹ آئی ایم سیئنگ۔ کسی بھی، میں بہت سا کلام سنتا ہوں روزو، یہ جو اولیاء صوفیاء کا کلام پڑھا جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ صوفیاء کے کلام کے ساتھ الحاق ہے۔ اب میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بہت آگے جانا ہے۔ صوفیاء کے کلام کے اندر الحاق ہے۔ الحاق کہتے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اندر ایڈیشن کر دیا اور اس کو صوفیاء کا کلام بنا کے پیش کر دیا۔ گھنگرو پہن کے ناچنا اور یہ غرارے پہن لینے اور یہ سارے، کئی شریعت کا تو تقاضا ہے ہی نہیں ہے۔ شریعت تو کہیں بھی چیزوں کی متقاضی نہیں ہے، یہ شریعت کا تقاضا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کلام ہو، ابھی میں نے ریسنٹلی نکاح پڑھایا ہے، کوئی 2 ہفتے پہلے، پروفیسر جمیل صاحب کے دوست تھے اور ان کی بیٹی کا نکاح تھا، گھر کے اندر تھا، وہاں نعت خوان نعت پڑھی، میں نے بھی کلام سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ چند منٹ گفتگو کر دیں علامہ صاحب، تو میں نہیں کرتا گفتگو، اوائڈ کرتا ہوں۔ اس نے آخری شعر پڑھا کہ وہ ایسا تھا، مجھے مفہوم جو ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسا نبی ہے، جیسا بے مثل اللہ ہے ویسا بے مثال نبی ہے، لائک دس ہی سے ریسائٹنگ۔ نعت پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا خدا کا خوف کرو، میری موجودگی میں کیا باتیں کر رہے تم، خدا کا خوف تو کرو۔ کہتے جی احمد ندیم قاسمی کا کلام ہے۔ میں کہ مجھے ڈزنٹ میٹر یہ احمد ندیم قاسمی کا ہو یا کسی اور کا، جو ہے کلام غلط ہے، اور اللہ سے توبہ کرو اور آج کے بعد کلام نہ پڑھنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا معیار جو ہے، کسوٹی جو ہے وہ شریعت ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز کا منات اور دار و مدار شریعت پر ہے۔ اور 5 وقت آپ نماز پڑھتے تو ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے آپ؟ سارا دن ہی کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں تو آپ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہر وقت تو یہ کہتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ طریقت بھی راستے کا نام ہے، شریعت بھی راستے کا نام ہے، دونوں کی ڈیسٹینیشن سیم ہے، دونوں کی ڈیسٹینیشن سیم ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول جو ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کے ہمارے جو آستانے، سارے نہیں، کچھ آستانے جہاں سے سوائے گمراہی کے یہ کفر کی راہیں تو ہموار کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دین کی راہیں جو ہیں ہموار کی جا رہی ہوں۔ بیعت ضروری ہے؟ آپ نہیں بولیں گے تو میں پانی پینا شروع کر دوں گا۔ بسم اللہ۔ افتخار صاحب، بیعت ضروری ہے؟ اب سارے نا ڈر ڈر کے بات کر رہے ہیں کہ کیا کہیں ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیعت ضروری ہے؟ ایک مسپرسیپشن دیٹ از پریویلنگ آل اوور دا اسلامک کمیونٹی، ایک مسپرسیپشن ہے جو بڑی پرویل کر رہی ہے۔ وہ یار تو کدی بیعت ہے؟ وہ کہتے یار میں تے ہلے ہویا نہیں۔ اوئے تو حال تک بیعت ہی نہیں ہویا؟ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، قیامت صغریٰ۔ اوئے حال تک بیعت ہی نہیں ہویا؟ اوئے ہوئے بے مرشدہ جڑا نا، بے مرشدہ وہ سیدھا وہی طرح مرشد ہی کوئی نہیں یار، تیری بیعت ہی کوئی نہیں۔ پھر یہیں صبر نہیں آتا، ساتھ چار ایک اور اکٹھے ہو جائیں گے کہہ کے، اور یار وہ پتہ لگے سلمان دا، وہ حال تک بیعت ہی نہیں ہویا۔ اور یار خیال کر، مرن تو پہلے پہلے بیعت ہو جا، مرن تو پہلے پہلے بیعت ہو جا، کام بڑا خراب ہے۔ دیٹ از اے رانگ پرسیپشن۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے، اور جو بہت زیادہ ہمارے پیر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ تو ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں ملنا ادھر تو کوئی بیعت کرنی ہے، ورنہ میں تو سلام نہیں کرنا، ملنا تو بیعت ہی نہیں کیتی یار، کوئی ہے گل کرن والی؟ ویسے سے کہو نا یار بات تو سن، ادھر تو آؤ، دعائے قنوت تو سنا دو۔ نہیں میں تو ربی اغفر لی پڑھ لینا وا، میرے مولوی صاحب نے دسیا سی ربی اغفر لی پڑھ لیا کر، میں تو ہی پڑھ لینا وا۔ وہ جنازہ کہ میں وہ سارا نماز والی پڑھ لینا، وہ ربی جلنی پڑھ چھڑنا، ہو تو جاندہ ہی ہے نا، وہ ہو جاندہ ہے، جو کرنا ہے وہ کیا نہیں، جو اننیسیسری ہے اس پر ایسے جم جاتے ہیں جیسے نہ جانے ایمان اور کفر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ میں بڑی خطرناک گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں، اور ابھی شام کو میسیج آنے شروع ہو جائیں گے، پوری دنیا سے مختلف لوگوں کے میسیج آتے ہیں، لوگ جب سنتے ہیں تو کسی پیر کی بیعت ضروریات دین میں سے نہیں ہے، کسی پیر کی بیعت ضروریات دین۔ So what is the necessities of religion? Do you know what are the necessities of the religion? That is namaz, roza, zakat, hajj, parents کا احترام، حقوق العباد۔ These are the necessities of that religion. یہ دین اور مذہب کی بنیادی ضروریات ہیں۔ بیعت ضروریات دین میں سے نہیں ہے، بیعت ضروریات مسلک سے نہیں ہے، بیعت مسلک اہل سنت والجماع کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ شیخ ریاض صاحب کیا ہونا ہے، مجھے پتہ ہے، میں تو دین پہنچا کے چھوڑوں گا آپ کو، میں تو نہیں چھوڑوں گا آپ کو، پورا دین آپ کے سینے میں اتار کے، رگ و ریشے میں اتار کے پھر چھوڑوں گا آپ کو۔ اب شیخ ریاض صاحب یہ اہل سنت والجماع کے امام احمد رضا قادری بریلوی سنا نام آپ نے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، بیعت ضروری ہے کہ نہیں ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سوال ہوا کیا کسی پیر کی بیعت لازمی ہے، آپ نے جواب فرمایا کہ مرشد کی دو قسمیں ہیں، مرشد کی، اب سنیے گا، الرٹ ہو کے سنیے گا، مرشد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرشد عام اور مرشد خاص، مرشد عام اور مرشد خاص۔ چلیں جی، مرشد عام کیا ہے جی؟ مرشد عام کہتے ہیں جی، مرشد عام ہے، سب سے پہلے کاؤنٹ کیجئے گا، کلام اللہ۔ کیا؟ مرشد کا معنی ہے رشد و ہدایت دینے والا، سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد کلام رسول، کلام رسول کے بعد کلام ائمہ و اہل بیت و طریقت، نمبر 3 کلام الہی، کلام رسول، نمبر 2 کلام ائمہ اہل بیت، ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، اور اس کے بعد کلام علماء، کلام
علماء. ٹھیک ہو گیا؟ 4 کیٹیگریز میں نے گنوائی، ذہن میں رہ جائیں گی. ان کیٹیگریز کا انکار، پہلے 2 کا انکار کفر ہے اور بعد کا انکار گمراہی ہے. کلام الہی کا انکار کیا ہے؟ کلام رسول کا انکار کیا ہے؟ اور کلام علماء کا، ائمہ کا انکار وہ گمراہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ مرشد عام ہے. یہ کیا ہے؟ مرشد. یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ بتا تو دیں. اتنی مشکل میں اپنے آپ کو پریپیئر ہو کے کسی سے بات نہیں کرتا، دروازے بند کر دیتا ہوں، کالز نہیں لیتا، میں صرف اپنے ذہن کو یکسوئی اور یکجائی کے لیے کہ میں بات کو پراپرلی کنوے کر سکوں. آپ بولتے نہیں آگے سے. یہ بچی یہاں بیٹھے، ان سے پوچھے پابندی ہے، وہ حفیظہ بیٹھے ہیں. ابھی صبح ڈانٹ پڑی ہے، کوئی 9:45 ڈانٹ پڑی ہے. 2 بچے اکٹھے آ گئے. حفیظ صاحب نے چائے کا پوچھا اور کسی نے پوچھا استاد جی وہ کوئی پگڑی کون سی لینی ہے؟ تو میں نے کہا اوپر کیوں آئے ہو؟ جب میں نے منع کیا مجھے کوئی نہیں ملے گا، مجھے کم از کم حدیث کی کتاب کھلی ہوتی ہے، ذہن ایک دفعہ ڈسپرس ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو یکجا کرنا. بولے تو صحیح نا. مرشد عام ہو گیا جی. اب اگلی بات کرتے ہیں جی. اب مرشد عام کی اگلی بات، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ پوائنٹ کلیئر ہے نا؟ یعنی پہلا کلام الہی، دوسرا مرشد آپ کا پہلا کون ہے؟ آپ کے پہلا مرشد کون ہے؟ کلام الہی. دوسرا مرشد کون ہے؟ کلام رسول. تیسرا کون ہے؟ کلام ائمہ مجتہدین اور ائمہ اہل بیت اور طہار اور صحابہ. اور یہ آپ کا تیسرا. اور چوتھا آپ کا جو سٹیپ ہے وہ کلام علماء. کلام دیٹ از اے 4th سٹیپ. شکیل صاحب ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، آپ کو بھی فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں بیعت ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. ذرا دھیان سے سنیے گا ذرا. اچھا جی، کہتے ہیں کہ آپ سارے عامت الناس ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رہنما کلام کس کا کلام ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا؟ نٹ ناؤ ٹیکنگ ریورس گیئر. یس. آپ کو رہنمائی کون دے رہا ہے؟ عمران صاحب میں تو دے رہا ہوں، مان تو جائیں، اتنا تو کہہ دینا. اب اتنی کنجوسی تو نہ کریں کہ علامہ صاحب آپ دے رہے ہیں، یہ تو کہہ دینا. کہ ایکنالج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کہیں علامہ صاحب آپ ہیں. آپ کو رہنما کلام کہاں سے میسر آ رہا ہے؟ مجھ سے آ رہا ہے نا. ہاں، تو آپ کا رہنما کلام ہے علماء کا رہنما کلام، ٹھیک ہے؟ اور علماء کا رہنما کلام ہے ائمہ کا. امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، حنبل، شافعی، یہ سارے ان کا کلام جو ہے یہ ہمارا رہنما کلام ہے. ہمارا، آپ کا نہیں. آپ کا رہنما کلام میرا ہے. آپ کا وہ کلام جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے وہ میرا ہے. اور میں نے یہ رہنمائی کہاں سے لی؟ ائمہ سے. ائمہ نے کہاں سے لی؟ صحابہ کے بارے اہل بیت اطہار سے. اور انہوں نے کہاں سے لی؟ محمد الرسول اللہ سے. اور اللہ کے رسول کا ہادی کلام، کلام الہی. کلام الہی یہ چین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چین ہے آپ کی. کلیئر پوائنٹ کلیئر ہے؟ یہ مرشد عام ہے. یہ کیا ہے؟ اور اس مرشد کو چھوڑ کے کسی اور مرشد کو پکڑ لینا، اس کی غیر ضروری باتوں کو دین کا حصہ سمجھنا، آپ کی عبادات بھی مردود ہیں، آپ کا ایمان بھی مردود ہے. آپ کفر اور گمراہی میں جاتے ہیں. اپنے مشائخ کے کلام کو ایک ہی کسوٹی ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسوٹی صحابہ کی، اہل بیت طہار کی، ائمہ مجتہدین کی. اس پہ پرکھا جائے تو بات ٹھیک بنتی ہے، وگرنہ بات. یہ تو مرشد عام ہو گیا. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری کشف المحجوب کو پڑھ لیا اس کو ہرگز کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس میں میں نے وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ جو انسان کو سیدھی راہ پہ رکھے گا. اور مرشد خاص یہ عام ہو گیا جی. مرشد خاص اہل سنت والجماع کا کوئی ایسا صاحب عمل، عالم اور عامل، عالم اور متشرع، متدین، عالم اور عامل، اس کی اتباع کرنا کہ وہ آپ کو انگلی پکڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی راہ پر لگا دے اور آپ کے لیے راستہ سہل ہو جائے. راستہ تو کون سا عمران صاحب بندہ ڈھونڈیں گے اپنا بیعت کے لیے؟ متشرع، متدین، عالم، عامل. یہاں تک تو بات ٹھیک. کلیئر پوائنٹ. شیخ کرامہ صاحب آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ جا رہی ہیں سمجھ. منظور صاحب بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں. اج کہنا تسی علامہ صاحب نے پیران کے خلاف بڑیاں گلاں کیتیاں نے.
ساری بیعت ٹوٹ نہ جائے کدھر، نہیں میں نے ایسی بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے بیعت بھی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کو رہنمائی یا رشد و ہدایت میسر نہیں آ رہی. آپ کو خوش عقیدہ صحیح العقیدہ بندہ میسر آ جاتا ہے جو عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، متشرع بھی ہو، متدین بھی ہو، عمل کرنے والا ہو، آپ کو سیدھی راہ پہ لگائے مل جائے تو یہ آپ کی خوش بختی ہے. یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ وہ دل کی لگی گرہیں جو ہے وہ عقدے کھول دیتا ہے، گرہیں کھول دیتا ہے. وہ بہت ضروری ہے. اگر ایسا ہو جائے تو چلیں جی، یہ پیری مریدی ایک رسم بن گئی ہے. چلیں اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں تو میں کوئی اور نہ بات کہتا ہوں. اٹ از جسٹ لائک اے بزنس. نہیں، پیری مریدی it is not only ritual, it is not only customs, but it is just like a business. بڑا کبھی کبھی دل چاہتا ہے پیر بن جاؤں. ابھی بھی مجھے لوگوں نے کہا ریٹائر ہو گئے ہیں، جلدی سے داڑھی سفید کریں. ہلکا پہلے ہی کافی ہے میرا، پیر بن جائے. مجھے یاد ہے آج سے 30-40 ایئرز اگو میرے والد صاحب اور مفتی عبدالرحیم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے ہیں. I was also there. میں بھی وہاں موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ مفتی قیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمہ سے کسی نے کہا مفتی صاحب داڑھی چٹی ہو گئی ہے، تسی پیر بن جاؤ. تو انہوں نے کہا میں بیکار نہیں ہونا. بڑی خطرناک ہے پیر بننا، بہت خطرناک ہے. سارا دن چلیے جی، ہم نے دنیا کے مال و متاع کو وراثت سمجھ لی ہے. میں پیر ہوں، میں شیخ ہوں، غیر متشرع ہوں، غیر متدین ہوں، غیر عالم ہوں اور غیر عامل ہوں. میں نے اس کو اپنی پراپرٹی، اپنی انہیریٹنس سمجھ لیا. میں نے اپنی پیری کو، اپنے مرشد ہونے کو میں نے بالکل ایک وراثت سمجھ لیا ہے. اور نہ کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی اہلیت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے. میں پھر بھی پیر طریقت ہوں. میں پھر بھی کیا ہوں؟ طریقت کہتے ہیں راستے کو. طریقت کسے کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں. عاملوں کی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب کوئی تھوڑا عامل واقف ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کا میں کیا جواب دوں؟ کہہ رہے کسی عامل کے پاس جانا ہے، وہ سنیاسی بابا، بنگالی بابا، بنگالی باجی، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر کہاں جا کے پھنس جاتے ہیں؟ پھر بدعقیدہ عاملوں کے دام میں پھنس جاتے ہیں جو دنیا کی طلب اور جاہ میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. دنیا کی طلب اور جاہ میں مصروف رہتے ہیں. ایک حدیث آپ کو نہ سنائے جی؟ میں دیکھتا ہوں حدیث میرے سامنے آ رہی ہے. آگے جی حدیث مل گئی. آئیے، حدیث ہے جی امام ترمذی کی. اچھا، یہ خاص قسم کا نا ڈریس اینڈ گیٹ اپ ہوتا ہے. پیری کے لیے ایک خاص گیٹ اپ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. انگریزی بول کے آپ پیر تو نہیں بن سکتے. نیور. انگریزی بولے پھر پیر بن جائیں، اس کے لیے پہنچی باتیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بڑی بڑی باتیں کرنا، پہنچی گلنا. پیر صاحب بڑے پہنچے نے گل دی سمجھ نہ آئے، یہ بڑی پہنچی گل کی تھی انہوں نے. پتہ نہیں کیسی پہنچی باتیں ہوتی ہیں. I couldn't understand. آئیے، حدثنا سوید اخبرنا ابن المبارک اخبرنا یحییٰ بن عبید اللہ قال سمعت ابی یقول سمعت ابا ہریرہ. سند میں نے پڑھی حدیث کی، امام ترمذی کی حدیث ہے جی. سمعت ابا ہریرہ، ابو ہریرہ میں نے سنا یقول کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر زمان رجال. فرمایا کہ صحابہ، میری امت کے آخری زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ باہر نکلیں گے، ایسے لوگ سامنے آئیں گے. فرمایا یقتلون الدنیا بالدین، جو دین کو بیچ کے دنیا کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ جو دین کے بدلے دنیا کھائیں گے. نہیں کھاتے. میں تو 61ویں سال میں جا رہا ہوں، میرے پاس تو 1 انچ زمین نہیں ہے ذاتی. وہ میراث میں مکان ملا تھا 5 مرلے کا، وہی مکان ہے اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو یہ بڑی بڑی لینڈ کروزر اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محلات یہ کہاں سے بن جاتے ہیں؟ دین تو میں نے بھی پڑھایا. 37 سال تو میں بھی دربار پڑھا کے آ رہا ہوں. میں نے تو دین پڑھایا. میرے پاس تو 1 انچ بھی زمین نہیں ہے جو میری اپنی ذاتی، جو میں نے اپنی کمائی سے بنائی. کچھ بھی نہیں میرے پاس. ہاں، فرمایا یقتلون الدنیا بالدین، وہ دین کو بیچ کے دنیا کھائیں گے.
دین کو بیچ بیچ کے امام ترمذی کی ہدایت. فرمایا صحابہ ابی ہریرہ یاد رکھنا دین کے بدلے دنیا کمائیں گے. فرمایا یلبسون للناس جلود الدان من اللین، اور فرمایا کہ اپنے درویشی کو ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ لیمپ وول وہ اس کا لباس پہن لیں گے، صوف کا لباس پہن لیں گے. کیا پہن لیں گے؟ بھیڑ کا لباس، صوف کا لباس. فرمایا وہ پہن لیں گے. سادی جی توتی بن لینی، سادہ جی کرتا پا لینا ہے، سر تے چونڈ مار لینا ہے، گھونگھٹ نکال لینا ہے، تسبیح پکڑ لینی ہے، سر جھکا لینا ہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن، ایکسیپشن از آلویز دیئر، کیپ ان یور مائنڈ. آئی ایم ناٹ کنڈیمنگ آل دا گروپس. میں سب کو کنڈیم نہیں کر رہا. بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ شیوخ موجود ہیں جن کے پہلو سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ مشکلات حل کر دیتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں ان فیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. آپ فرمایا السنتہم احلی من السکر، وہ میں زبانیں ان کی اتنی میٹھی ہوں گی تم شکر کی مٹھاس ہی بھول جاؤ گے. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زبانیں اتنی میٹھی ہوں گی اور ان کی شکر کی مٹھاس کو تم بھول جاؤ گے. وقلوبہم قلوب الذئاب، فرمایا دل ان کے درندوں اور بھیڑیوں کی مانند ہوں گے. دل ان کے درندوں اور بھیڑیوں کی مانند ہوں گے. ہاں ہوتے ہیں نا. شیخ ریاض صاحب امریکہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی فیصل صاحب تو لاہور میں کوئی چھوٹا موٹا، یہ میرا بچہ بیٹھا چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے. اس کو دیکھوں گا تو ہلکا سا ہاتھ ملا کے ایسے کر لوں گا. اول تو ملاؤں گا نہیں، ہاتھ ایسے کر دوں گا جو چوم لو بس کافی اتنا آپ کے لیے. اور شیخ صاحب آئیں گے، کھل کھل جاؤں گا اور گلے لگاؤں گا اور اپنے پہلو میں بٹھاؤں گا. ہے لباس صوف کا ہے اور دل اندر بھیڑی اور درندے کا ہے. کس کا ہے؟ جو ہر لمحے گھات اور طاق میں رہتا ہے کہ میں نے کہاں اپنا وار کرنا ہے، کہاں میں نے اپنا وار کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. یہ کس کا ارشاد گرامی ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وایا تم سوچتے نہیں سو ابو ہریرہ تمہیں پتہ نہیں چلنا ان کا ظاہر کیا ہوگا اور باطن کیا ہوگا. فرمایا یقول اللہ عز وجل، پھر میرے رب نے مجھے فرمایا، مجھے اپنے نبی کو فرمایا ابھی یخترون ام الا یجتریون. فرمایا اے حبیب یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جعلی پیر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے. فرمایا کہ ان کی دل بھیڑیوں کی طرح ہیں. اللہ فرمائے گا یہ مجھ پر غرور بھی کرتے ہیں اور مجھ پر جرت بھی کر رہے ہیں، جری بھی ہو رہے ہیں. وَفَبِي حَلَفْتُ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. مجھے کس کی قسم ہے؟ اپنے رب ہونے کی قسم ہے. میں رب اپنی قسم کھاتا ہوں، اپنی قسم. میں رب، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. لَأَبْعَثَنَّ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً، میں ان کو اتنے بدترین فتنے میں مبتلا کروں گا، ایسے بدترین فتنے میں مبتلا. تد الحلیم منہم حیرانا، ان کی قوم کا بڑے سے بڑا ذہین شخص جو ہے وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ کیا کبھی ایسا بھی عذاب نازل ہوتا ہے. ان کی زندگیوں کے اندر ان کو دردناک عذاب مبتلا کر دوں گا، ایسی اذیت ناک اور ایسے کرب میں مبتلا کروں گا. ان کے بڑے سے بڑے لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. امام ترمذی کی میں نے روایت پڑھی، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صوفیوں اور درویشوں کا لباس پہن کر ریاکاری کرتے ہیں، اپنی عبادتوں سے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زہد و تقوی کا اظہار کرتے ہیں. ان پر حیوانی اور صفانی صفات کا اور شہوات کا ان پر غلبہ ہوتا ہے. اور ان سے اپنے دامن کو بچائیے، ان کو اپنے دامن سے بچائیے، خاص طور پہ اپنے گرد و نواح میں. اچھا بڑے ٹیکٹفل لوگ ہوتے ہیں. مجھے جب کسی آستانے پہ بلایا جاتا ہے کہ وہاں آپ کا خطاب ہے، اب وہ تو میں جاتا بہت کم ہوں، خطاب کا اہل نہیں ہوں میں، اور اگر چلا بھی جاؤں تو ساتھ جو دو بندے مجھے لے کے جاتے ہیں پورے راستے میری برین واشنگ کرتے ہیں. پورے راستے مجھے بتاتے ہیں پیر صاحب دی اے کرامت یہ ہوا وہ، بہت سی کرامات سن کے میں کہتا ہوں اللہ نہ بھلائے تو یہ تو میں نے احادیث میں اپنے نبی کا اعجاز اور معجزہ پڑھا تھا. تو کہتے ہیں ایسے کدھر بھی ہو سکتا ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگ انہوں نے دائیں بائیں رکھے ہوتے ہیں جو دوسروں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور وہ اپنے روحانی پیشوا اور جو روحانی طریقت کے جو شاہ سوار ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. بات تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے اور بات کرتا ہوں. قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جی. واقعہ یہ بات ہی ہے، شریعت اور حقیقت دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ جو چیز شریعت سے دور کر دے وہ طریقت کی اہل نہیں. دو ایک حدیث پڑھ کے جی میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جی, اسی کو یہیں سمیٹتا ہوں. بہت کچھ سمجھایا میں نے, خدا کرے کہ آپ کی سمجھ کے اندر یہ چیزیں اتر گئے جائیں. حدیث لے رہا ہوں جی میں امام بخاری کی, حدیث کا نمبر ہے 100. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب حدیث آئی نا, ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. علم کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا. اور بدکاری اور شراب, بدکاری کی بات بھی ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں. شراب نوشی جو عام ہو جائے گی, تو میں اس پر بھی میں کلام کیا کروں؟ آپ کو نہیں پتا کہ ڈرنک کتنا وہ کامن چیز ہے؟ بالکل, اب اس پر پھر بات کریں گے آپ سے جی. اور جب رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا, فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, اللہ میری امت کو اٹھا لے گا, امت کے علماء کو اٹھا لے گا. کس کو اٹھا لے گا؟ اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری موت, بدر الزمان کی موت, جیسے اٹ از اے کامن ڈیتھ, اٹ از جسٹ لائک دا ڈیتھ آف اے کامن مین؟ نیور. قول النبی علیہ السلام موت العالمی موت العالم, فرمایا میرے ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے, میرے ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے. کسی عالم کی موت کو یہ نہ سمجھیں یہ کامن چیز ہے. آپ کو کیا پتا کہ میں نے کتنے لوگوں کی قبروں سے اندھیرے دور کر دیے, ان کو حلال و حرام کا امتیاز میں نے سکھا دیا, کتنی میں نے نسلیں بدل دیں, کتنے میں نے لوگوں کے وین درست کر دیے. عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس جہان میں ایک جہان پورا مر جائے اتنا لاس نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت لاس کرتی ہے. وہ پبلک پراپرٹی ہے, اور وہ کہاں تک لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا. فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقَ عَالِمًا, اور جب عالم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اتَّخَذَ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا, فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو جاہل لوگ ہوں گے وہ پیشوا بن کے بیٹھ جائیں گے. جو جاہل ہوں گے وہ کیا بن کے بیٹھ جائیں گے؟ علماء جو ہیں وہ اٹھتے چلے جائیں گے, جاہل جو ہیں وہ پیشوا بن کے بیٹھ جائیں گے. اور فرمایا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا, لوگ ان کے پاس جائیں گے, مولوی صاحب فتویٰ تے دے دیو, فتویٰ لینا ہے. اس کو فتویٰ دیں گے. کیا دیں گے؟ اس کو فتویٰ دیں گے. کیا دیں گے؟ بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا, میرے نبی نے ارشاد فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کیا یہ باتیں درست نہیں ہیں؟ آپ مجھے ایک بات تو بتائیے. چلے میں اب چلتا ہوں, آپ سے سوالات کرتا ہوں جی. پرسوں 2 دن پہلے بات مجھ سے کی گئی, 2 بھائی ہیں, بھتیجے کو گھر بلایا, بھتیجے کو گھر میں رکھا, جوائنٹ فیملی تھی, جوائنٹ فیملی کے اندر مس ہیپ ہوا, دونوں کزنوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, شرعی حدود کو کراس کیا, نتیجہ پریگنینسی. نتیجہ pregnancy. Are you listening me carefully? Yeah. Then listen. Pregnancy جب ظاہر ہوئی, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے ڈکلیئر کیا کہ she has conceived and now she is pregnant. ہلچل مچی گھر میں, طوفان کھڑا ہوا, عزت بچانا تھی. دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا اس کا حل دونوں کا نکاح کر دیا جائے. نکاح کر دیا گیا. یہ 3 دن پہلے آپ کے سوال آئے ادھر سے جورج ٹاؤن سے. نکاح کر دیا گیا. نکاح کے بعد ایگزیکٹ آفٹر 3 months شی ڈیلیورڈ اے بیبی بوائے. آفٹر 3 months ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے, انہوں نے نکاح کیا, اس وقت نکاح کیا جب بچہ پیٹ میں تھا. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نکاح منعقد ہوا یا نہ ہوا؟ نہیں, کیپ یور سیلف سائلنٹ, لیٹ می اسپیک, لیٹ می ایکسپلین. نکاح منعقد ہوا یا نہ ہوا؟ ایک سوال. 2 باتیں ہیں جی, یا تو اسی لڑکے سے جس کی بدکاری کا نتیجہ تھا, کزن سے, اس سے نکاح ہوا, یا کسی دوسرے سے کر دیا نکاح. ایگزیکٹلی آفٹر 3 months شی ڈیلیورڈ اے بیبی, بچے نے جنم لے لیا. اب یہ بتائیے کہ 3 مہینے کے بچے کو, وہ 3 ماہ بعد خاندان میں شور بھی مچا, سوال جواب ہوئے ہوں گے, ڈیفینیٹلی کویشچن ہوا ہوگا, واٹ از دا اسٹیٹس آف دیٹ چائلڈ, دیٹ بیبی, آئدر از پرمیسیبل اور امپرمیسیبل, وہ حلال ہے یا حرام ہے. دوسرا سوال, اگلا سوال یہ آتا ہے کہ
کیا وہ بچہ تو نہیں کہنا، ماں باپ تو وہی ہے نا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کی وراثت کا کیا بنے گا، اس کا کون ہے؟ اب دیجئے جواب، اب دینا جواب. اپنے مشائخ اور لوگوں کے پیچھے پھرنے والے اسے کہتے ہیں عالم عامل. پتہ چلنا چاہیے کہ سوال آئے تو میں نے ایٹ دا اسپاٹ جواب دیا، فوراً جواب دیا. آپ کو بھی دوں جواب؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو؟ تو باتیں ہیں. اگر اسی لڑکے سے نکاح کر دیا گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، آئدر کہ وہ بچہ ہونے والا ہے، پیٹ میں حمل، نکاح ہو جائے گا، وہ دونوں میاں بیوی کا تعلق بھی قائم رکھیں گے. کسی دوسرے لڑکے سے نکاح کریں گے، جب تک بیبی ڈیلیور نہیں ہوتا وہ اس عورت کو چھو نہیں سکتا. نکاح منعقد ہو جائے گا، اس کو چھو نہیں سکے، قریب نہیں جائے گا اس کے، جب تک کہ حمل وضع نہ ہو جائے. دو باتیں. 3 مہینے بعد رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے تو میاں بیوی اون کریں گے، آئدر وہ ان کا نہ بھی ہو، وہ میراث کا وارث بھی بنے گا، وراثت میں حصے دار بھی قرار پائے گا. 6 ماہ کی مدت دی ہے اللہ کے رسول نے، 6 ماہ کی. 6 ماہ تک بچہ ہو جائے تو انہی کا ہے، 6 ماہ سے پہلے ہو جائے گا تو پھر ان کا نہیں ہے. بچے کا بچہ ثابت النسب نہیں ہے، ثابت النسب نہیں ہے، بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، بچہ ولد الزنا رہے گا. بچہ کیا رہے گا؟ اگر 6 ماہ سے پہلے ولد الزنا رہے گا، وہ بچہ اگرچہ نکاح منعقد ہو گیا اس کے باوجود وہ اپنے باپ اگرچہ وہی ہے، اس کی وراثت کا حقدار نہیں قرار پائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کی میراث لے گا. باپ کی لے گا، ماں کی میراث، ماں کی لے گا، باپ کی میراث. ٹھیک ہو گیا. اس بچے کا اعزاز و اکرام بھی کیا جائے گا، محبت بھی کی جائے گی، اس کو تعلیم بھی دی جائے گی، اس کی زندگی بھی، اس کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے. ولدیت تو عبداللہ آئے گی یا عبد الرحمن آئے گی، آپ ولدیت دے ہی نہیں سکتے نا جب آپ کہہ رہے ہیں کوئی ثابت النسب نہیں ہے، اس کا نسب ہی ثابت نہیں. اور جب نسب ثابت کریں گے تو پھر میراث میں حصے دار بھی قرار دیں گے آپ اس کو، تو ثابت النسب نہیں ہے. ماں کی میراث لے گا، باپ کی وراثت نہیں لے گا. جو بھی اس کی آپ پریکاشنری میئرز لے کے اس بچے کو عزت دیں گے، سب کچھ بخشیں گے. اب بتائیے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح. جس کا بچہ ہے اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا تو پھر بھی اس کی ولدیت نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی اگر وہ ثابت النسب نہیں ہے. اگر بیبی ڈیلیور ہوا 6 ماہ سے پہلے، وہ ولد الزنا ہی رہے گا، ولد الزنا ہی رہے گا، اس کے باپ کا نام نہیں دیا جائے گا، وہ ثابت النسب نہیں ہے. جس کا نسب ثابت ہو جائے. ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا نسب ثابت ہے، ہمارا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، ہم سب نکاح کی پیداوار ہیں. ہے نا نکاح کی پیداوار؟ ہاں تو ہے نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. نہیں، ڈی این اے سے ثابت ہو جائے تو 100 دفعہ ہوگا، ظاہر ہے ہی اسی کا، وہ تو ہے ہی اسی کا. اگر ڈی این اے پروف کر بھی دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر لڑکی لڑکا شادی نکاح نہ بھی کرے، بچہ ڈیلیور ہو جائے، حمل ہو، کنسیو کر لے، ڈیلیور بھی ہو جائے تو ڈی این اے تو ثابت کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آنے والا بچہ نکاح کے نتیجے میں نہیں آیا، وہ نکاح کے نتیجے میں نہیں آیا. بات تو یہ ہے نا سر، آپ اس طرف جائیے نا کہ وہ جو ایک وے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے، دیٹ از دا ناٹ رائٹ وے، دیٹ از ناٹ پرمیسیبل وے، وہ اس راستے سے نہیں آیا. چلیں جی، وہ بڑا عجیب سا آخری بات کرتا ہوں جی آپ سے. بچے بچیاں بڑے جذباتی ہیں بات. اچھا، یہ عورتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ آپ کی بات تو ریکارڈ نہیں ہو رہی، میری تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا. تھوڑی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں، شارٹ مائنڈڈ، اور ہر وقت وہ ان کو شکوہ ہی رہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں صبح تو لے کے شام تک خدمت کر دے رہو نا، ایک بار ایک گل نہ منو، then what happened؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. آئیے جی امام بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام گزرے، فرمایا یا معاشر النساء، عورتیں بہت سی کٹھی بیٹھی تھی، فرمائی اے عورتوں کے گروہ، تصدقنا، صدقہ دیا کرو. کیا دیا کرو؟ صدقہ دیا کرو. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے جب مجھے جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے وہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی. کہتی ہے وَبِمَا یا رسول اللہ، کیسی بات آپ فرما رہے یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی؟ فرمایا قول نبی علیہ السلام تکسرن اللعنہ
تم ہر وقت لان تان کرتی رہتی ہو، ہر وقت لان تان کرتی رہتی ہو، برا بھلا کہتی رہتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے خاوند کی ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہو۔ سارا دن تمہاری خواہشات پوری کرے، شام میں کہیں اسے چوک ہو جائے تو کہتی ہے آپ کا تو مزاج ہی ایسے، آپ نے کیا کیا میرے لیے، آپ تو ہیں ہی ایسے، مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ ایسے ہیں، کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ فرمایا 99 کی ڈیزائرز پوری کر دو، ایک نہیں پوری کرو گے وہیں ایٹ دا اسپاٹ وہ آپ کی ناشکری کریں گی۔ فرمایا اور تو تم اپنی ناشکری، اپنے خامدوں کی ناشکری کے سبب اور اپنے لعن طعن کے سبب تم میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، میں اللہ کا رسول میں یہ کہتا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ تم ناقص العقل بھی ہو، ناقص الدین بھی ہو، ان سب کے باوجود تمہارے اندر کی ایسا فن ہے کہ تم بڑے سے بڑے عقل مند کو، تجربہ کار بندے کو دیوانہ بنانے میں ایک لمحہ نہیں صرف کرتی، ایٹ دا نیکسٹ مومنٹ وہ اپنی عقل فاتر کر چکا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے ایگری نہ کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگری کر دیجئے گا۔ تو مردوں کی عقل فاتر نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا۔ کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے ایک جگہ، ہمارے نمازی ہیں بڑے پکے نوجوان، ینگ مین تھا، مجھے کہا علامہ صاحب میں نے شادی کرنی ہے، میں کہا بیٹا آپ سے ملاقات کروانی ہے، میں نے ملاقات کر لی، مدرسے میں آئے، ملاقات ہو گئی، ملاقات کہتے ہاؤ ڈو یو فائنڈ مائی فیانسی، آپ نے کیسا پایا میرے؟ میں ہی از ناٹ ایبل ٹو گیٹ میرڈ، قریب نہ جانا بیٹا، اوائڈ کرنا۔ After 2 or 3 years he was saying me, علامہ صاحب you were right and I was wrong، آپ صحیح تھے، اس نے مجھے لوہے کے چنے چبوا دیے، ٹھیک ہے نا۔ جب آنکھوں پر عشق کی، میں نے بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو فاتر ہوتے دیکھا، بڑے ریزنیبل، بڑے ڈیسنٹ لوگ، ڈیسنسی کا ہر اسپیکٹ میں نے دیکھا، لیکن میں نے بڑی جلدی انہیں میں نے دیکھا باہر طور یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ اچھا بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ غصے میں انہوں نے یہ کہا جی ابراڈ سے کویسچن آیا، یو کے سے کویسچن آیا، کہنے کا علامہ صاحب بات کر لیجئے گا تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ایک بات آپ ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں، ایک بات آپ نے پبلکلی کی، ایک بات آپ نے پبلکلی جب بتائیں گے آن ایئر بات آئے گی، اس میں اتھینٹسٹی ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ غصے میں وہ بار بار کہتی ہے کہ آپ کے بہنوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی بہن کا خیال کرتے ہیں، بولتے نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، جو کہندی مان لیندے نے، آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ سے بہتر وہ ہیں، آپ کی بھائی بہت اچھے ہیں، آپ کی بھابھی کی ہر بات مانتے ہیں، وہ لاٹ آف کیسز۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ وہ اگر تمہیں اتنے پسند ہیں تو میں طلاق دیتا ہوں، تم اس سے جا کے نکاح کر لو۔ اب آپ بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ He repeated the sentence 3 to 4 times or so many times۔ اب بتائیے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ بتا دیجئے، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، آپ بتائیں۔ موت العالم موت العالم، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت جو ہے ایک جہان کی موت ہے۔ یہاں ایک سنٹینس جو ہے ان دونوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا۔ اگر میں کہتا ہوں طلاق ہو گئی ہے یا میں کہتا ہوں نہیں ہو گئی، میرا ایک منہ سے نکلا جملہ جو ہے ان کی زندگی کو حرام اور حلال میں بدل ڈالے گا۔ اب یہاں کوئی نہیں بولے گا، یہاں میں بولوں گا، اب یہاں کوئی نہیں بولے گا، یہاں میں بولوں گا، میں کہ بیٹا طلاق نہیں ہوئی، چونکہ آپ نے اسے جو بات کی وہ بات آپ کی کرنے کی یہ تھی، آپ نے اسے یہ کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، اسے کہا تھا اگر تمہیں وہ پسند ہیں، کنڈیشنل سینٹینس تھا، اگر تمہیں پسند ہیں، اگر تمہاری خواہش ہے، تم ان سے کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، تم کر لو شادی۔ ایقائے طلاق مقصود نہیں تھا، بٹ ہر ڈیزائر، اگر تمہاری خواہش ہے، بٹ it was not her desire, just she was resembling to attitudes and behaviors، وہ resemble کر رہی تھی، اسے طلاق کی خواہش نہیں کی، تو یہ ایقائے جو ہے طلاق اس میں مقصود نہیں تھا، خواہش تھی، طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر میں کہہ دیتا ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ that is quite dangerous۔ چلے جی بس، میرا خیال بس کر دیں جی، بس نیکسٹ فرائیڈے جن سنتے ادا فرمائیے۔